بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے بچے اور بچیاں متوجہ ہوں۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں آپ نے سبق کاہلی کی جو ہے وہ بلند خوانی مکمل کی تھی، اور آج اس لیکچر میں ہم اس سبق کی یعنی سبق کاہلی کی مشق نمبر 1 تا 5 جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور حل کریں گے۔ تو آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے اور میرے ساتھ جو ہے وہ چلتے جائیں گے۔ مشق نمبر 1 سے لے کر مشق نمبر 5 تک میں کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اس سبق کے MCQs بنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ مصنف جو ہیں اس میں سے آپ 5-6 MCQs بنائیں، جیسا کہ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے اور کہاں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح جو ہے ان کی کتابوں کے نام جو ہے وہ ان میں سے آپ کو ایک آدھ MCQs بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح علی گڑھ کالج انہوں نے کب بنایا، 1875 میں۔ اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے تراجم کے لیے جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ ادارہ قائم کیا، تو اس کے لیے آپ بنا سکتے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ 2-4 اور مصنف میں سے MCQs بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر سبق میں سے آپ جو ہے وہ اصل کاہلی ہے MCQs بنا سکتے ہیں کہ اصل کاہلی ہے۔ پھر نیچے آپشن ہو سکتے ہیں کہ جی ہاتھ پاؤں کی کاہلی یا دلی قوا کو بیکار چھوڑنا اور دیگر جو ہے وہ آپشن بنا سکتے ہیں۔ تو آپ پھر دلی قوا کو نشان لگائیں گے۔ اسی طرح پھر آپ جو ہے وہ طبیعت ثانی سے کیا مراد ہے، اسی طرح پھر آپ ملکیوں اور لاخراج اداروں سے متعلق جو ہے وہ MCQs بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ولایتوں سے مراد کون سا ملک ہے۔ اسی طرح پھر ہماری قوم کی جو ترقی ممکن ہے وہ کس چیز سے ہے، تو اس کے لیے آپشن آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ 8-10 کم از کم MCQs 10 جو ہیں وہ ریڈنگ سے بنا سکتے ہیں اور 5-6 جو ہیں وہ سر سید احمد خان سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم مشقیں دیکھیں گے کہ مشقوں میں کیا ہے۔ تو مشق نمبر 1 جو ہے وہ آپ کے ہر سبق کی سوال جواب ہوتے ہیں، پہلی مشق جو ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سبق کی بلند خوانی کا مواد جو آپ نے ملاحظہ کیا 2 لیکچرز میں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوالوں کے جواب خود بھی بنا سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ہیلپ بک کا سہارا لیں۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی دل کی صلاحیتوں سے کام نہ لائیں اور ان کو استعمال نہ کریں اور ان کو فارغ پڑا رہنے دیں۔ دوسرا ہے جی انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ تو انسان اس وقت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے دلی قوا کو بیکار پڑا رہنے دے۔ دلی قوا کے بیکار پڑا رہنے سے اس کی تحریک یا اس کی جو دل کی صلاحیتیں ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں اور اس کی تحریک سست ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ تو یہ بھی آپ نے سبق میں ملاحظہ کیا کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہمارے دلی قوا بیکار نہ پڑے رہیں اور ہم کاہلی کا شکار نہ ہو جائیں۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی سبق کے اختتام میں سر سید احمد خان نے بتایا کہ قوم کی بہتری اسی طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی کاہلی سے نجات حاصل کریں اور اپنے دلی قوا کو بیکار پڑا نہ رہنے دیں، بلکہ ان کو
استعمال کرتے رہیں اور کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں، تو اسی طرح ہماری قوم کی بہتری ممکن ہے۔ اسی طرح پھر سوال نمبر 2 جو ہے، مشق نمبر 2، اس میں MCQs پوچھا گیا ہے۔ مثلا روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، ہاں جی، کون سے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں؟ اس میں آپشن جو ہے وہ ہے خود میں مگن رہنے والے، یا روزانہ محنت کرنے والے، یا بے فکر رہنے والے۔ تو روزانہ محنت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے، یعنی اگر آپ کے دلی قوا استعمال ہوتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دلی قوا زندہ ہیں، تو اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے، یہ درست آپشن ہے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کون سی چیز چھوڑ کر؟ کاہلی چھوڑ کر، جی، کاہلی چھوڑ کر۔ اسی طرح پھر اگلی مشق میں آپ دیکھیں گے خالی جگہ کے لیے آپ کو 3 الفاظ بیان کے آخر میں دیے گئے ہیں، تو مناسب لفظ جو ہے آپ نے خالی جگہ میں لگانا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ حیوانی خصلت، جبلت نہیں آئے گا، حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی، قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، تو یہاں بھی آئے گا کاہلی۔ کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا نہ رہنا چاہیے، اس میں آئے گا جی کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہ رہنا چاہیے۔ اگلی مشق میں آپ دیکھیں گے الفاظ ہیں اور ان کے متضاد لکھنے کو دیے گئے ہیں، کہا گیا ہے، تو یہ آپ بورڈ پر ملاحظہ کریں۔ کاہلی کا متضاد ہوگا مستعدی، ویسے اس کا چستی بھی ہو سکتا ہے لیکن مستعدی جو ہے وہ بھی اس کا متضاد ہے۔ عقل کا متضاد ہے بے عقلی۔ یہاں پہ بچے خیال رکھیں کہ عقل بے عقل نہیں ہوگا، عقل کا متضاد بے عقل نہیں ہوگا، بے عقل متضاد ہوتا ہے عاقل کا، اور یہاں پہ یا عقل مند کا بے عقل ہوتا ہے، یہاں پہ صرف عقل ہے، تو اس کا بے عقلی بنے گا، بے عقل نہیں بنے گا، بے عقلی۔ اسی طرح عارضی مستقل، یا یہ لفظ مستقبل نہیں ہے، مستقل پرماننٹ۔ اسی طرح وحشی کا مطلب ہے جنگلی، اور اس کے مقابلے میں آئے گا مہذب۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے لفظ اس سے ملتا جلتا ہے مذہب۔ بچے لکھتے وقت مہذب کو مذہب یا مذہب کو مہذب لکھ دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں، یہ لفظ ہے مہذب، مذہب نہیں ہے، مہذب یعنی تہذیب یافتہ۔ اسی طرح شک کا یقین۔ اسی طرح مصروف کا الٹ ہوگا متضاد یعنی فارغ، مصروف کا متضاد ہوگا فارغ۔ تو یہ آپ کی مشق نمبر 4 متضاد الفاظ تھے، اور مشق نمبر 5 میں جو ہے وہ غلط درست بیانات کی نشاندہی کرنے کو کہا گیا ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، جی درست ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی روٹی کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، یہ بات سچ نہیں ہے،
یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، یہ بات سچ بھی ہے، یعنی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں بھی ترقی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے علم میں اضافہ کر کے اس میں بھی ترقی کا جو ہے وہ معیار قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بیان غلط ہوگا، یعنی جیم جوز غلط ہے۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ درست ہے، جیسا کہ سبق کے شروع میں بتایا گیا تھا، سر سید نے بتایا کہ کاہلی لفظ سے ہم جو ہے وہ اس کو اور معنیوں میں لیتے ہیں یا اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، تو یہ بیان درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الف بیان جو ہے وہ درست ہے اور آخری بیان درست ہے، بے اور جیم جو ہیں یہ غلط ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ مشق نمبر 1 سے لے کر مشق نمبر 5 تک آج ہم نے ملاحظہ کی ہے، اور اگلے لیکچر میں آپ کو سبق کی جو 1-2 باقی مشقیں ہیں اور اس کے علاوہ سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا کیسے لکھنا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ایک رجسٹر یا ڈبل شیٹ جو ہے وہ اس کو تیار کر کے رکھیے گا، اور آپ کو خلاصہ لکھنا بتائیں گے، اور 1-2 جو مشقیں رہ گئی ہیں وہ بھی کروائیں گے۔ تو اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔